اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن آج جو ورکر کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، آج ایسے لوگ ہم پہ مسلط کیے جا رہے ہیں کہ جو مسلم لیگ کا کوئی بھی کارکن ہو، آپ ان سے پوچھیں یہاں پہ جتنے بھی پروگرام ہوئے ہمارے ساتھ کون سے لوگ تھے وہ جو شامل تھے. لیکن آج جو ہم پہ جو فیصلے مسلط کیے جا رہے ہیں یہ ظالمانہ فیصلے ہیں. میری اپنی صوبائی قیادت سے، مرکزی قیادت سے یہ اپیل ہے کہ یہاں کے ورکروں سے یا علاقے میں سروے کریں، اور جو جن لوگوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے مسلم لیگ کے ساتھ ہیں، اس سروے کے مطابق اور کارکنوں کی جو آواز ہے اور کارکنوں کے جو جذبات ہیں اس کے مطابق ٹکٹ دیا جائے. ایسے نہیں 20 سال 15 سال پہلے کہ جو بھی فیصلے کیے جائیں گے وہ کارکنوں کی مشاورت سے کیے جائیں گے. کبھی بھی کسی بھی دولت مند شخص کی دولت کو دیکھ کے نہیں، بلکہ میرٹ کو دیکھ کے، آئین اور قانون کے مطابق جو ہمارا دستور ہے اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے، خدمات کو دیکھ کے فیصلے کیے جائیں گے. تو میری خدمات آپ کے سامنے ہیں، ضلع مانسہرہ کے سامنے ہیں. میں ایک سفید پوش آدمی ہوں، مجھے صرف اس لیے ٹکٹ نہیں دیا گیا کہ مجھ سے زیادہ اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے. اگر کسی ادرا کارکن کو بھی ملتا جس نے مسلم لیگ کے لیے جھنڈا اٹھایا ہے، مسلم لیگ کے لیے باغ دوڑ کی ہے، تو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو چودھری مراد میر. اس وقت میں موجود ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے اندر ہوں. چونکہ ابھی جو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے دوسرا فیز جاری، اور پاکستان کے اندر جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک بہت بڑی جماعت ہے، اس جماعت کے حوالے سے ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد وسیم حسن سواتی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. مسلم نون کے ساتھ وابستگی ان کا علاق پاکستان مسلم نون کے ساتھ ایک کالج کے دور سے شروع ہے، جو کہ 1987 سے لے کر آج تک یہ پاکستان مسلم نون کے ساتھ رہے. ان کی سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے آج تک اپنے اس دور تک ابھی تک کوئی پارٹی تبدیل نہیں کی، اور ایک ہی پارٹی کے ساتھ وابستگی رہے، اور اس پارٹی کے اندر رہتے ہوئے. اور ٹکٹ پارٹی کے حوالے سے جب بات آئی تو ایک بار سے بندہ شیخ محمد شفیع صاحب کو ٹکٹ دیا گیا، جو کہ پاکستان مسلم نون کیپٹن سفتر صاحب کے درینہ ساتھی ہیں. تو آئیے پوچھتے ہیں کہ وسیم حسن سواتی صاحب سے انہوں نے ٹکٹ کے حوالے سے جو اپنی درخواست دائر کی گئی تھی، ان کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا گیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو پارٹی کے ساتھ وابستگی کتنا عرصہ ہو گیا؟ مولاداد میر صاحب، میں نے اللہ کے فضل و کرم سے میں اسکول اور کالج سے سوشل ورک کا مجھے شوق تھا. میں سوشل ورکر تھا. تقریباً میں نے 87-88 سے شروع کی تھی سیاست، عملی سیاست. اس کے بعد میں کامرس کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، تو پھر میں وہاں پہ میں نے ذمہ داری لی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی. کامرس کالج کی میرے پاس پریزیڈنٹ شپ تھی. اس کے بعد میں جب مشرف کے دور میں، یعنی اس کے دوران جو بھی تحریک چلی اس میں نے بڑھ چڑھ کے اپنا حصہ لیا. لیکن جب مشرف کا دور آیا، جب 1999 میں 2/3 اکثریت جو ہے وہ اس کو شب خون مارا گیا، تو بڑی بدقسمتی کے ساتھ اور بوجھل دل کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ پاکستان مسلم لیگ سے کنارہ کر گئے. تو یقین جانیں کہ ہم گھروں میں جاتے تھے، اور جو مسلم لیگ کے بزرگ تھے ہم ان کی منتیں کرتے تھے کہ بھائی آپ آئیں، ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھیں، سرپرستی کریں. ہم میاں نواز شریف کے ساتھ قافلے کی صورت میں اور ان کی آواز بن کے چلیں، کیونکہ وہ اس وقت جیل میں تھے. تو مولاداد بھائی اس وقت بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ گھروں میں چھپ گئے تھے، ہمارے ساتھ نہیں تھے. 3 سال تک، 2.5 سے 3 سال تک مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے جو ہے ہم پاکستان مسلم لیگ کا سربلندی کے لیے مسلم لیگ کا جھنڈا اٹھائے روڈوں پہ گھومتے رہے. لوگ ہمارے ساتھ ہنستے تھے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی تحریک ہوئی، جب مسلم لیگ ہاؤس پہ قبضہ ہوا تو اللہ کے فضل سے یہاں سے 250 سے 300 کارکن جو تھے وہ میرے ساتھ نوجوان جو ہے وہاں پہ گئے تھے. کون کون سی میں بات یاد دلاؤں آپ کو، کون کون سی بات کروں. آج جب اچھا وقت آ گیا ہے تو سب لوگ مسلم لیگ کے اس وقت جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے مسلم لیگ کے لیے یہ کیا، میں نے وہ کیا. لیکن آپ جانتے ہیں، آپ صحافی ہیں، میری جو سیاست ہے وہ تقریباً 33-34 سال کی جو میری سیاست ہے، میں نے اسی جماعت سے سیاست شروع کی ہے، اور انشاءاللہ میں مرتے دم تک پاکستان مسلم لیگ کا سپاہی ہوں، میاں نواز شریف کا سپاہی ہوں. اور ہم انشاءاللہ میاں نواز شریف کی عزت کی خاطر
اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن آج جو ورکر کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، آج ایسے لوگ ہم پہ مسلط کیے جا رہے ہیں کہ جو مسلم لیگ کا کوئی بھی کارکن ہو، آپ ان سے پوچھیں یہاں پہ جتنے بھی پروگرام ہوئے ہمارے ساتھ کون سے لوگ جو شامل تھے، ہم لوگوں نے جو مقدمات تھے ان کا بھی سامنا کیا، جیلوں میں بھی گئے، یہ ہمارا ظرف تھا، یہ ہماری محبت تھی اور یہ ہماری ایک میاں نواز شریف کے ساتھ عقیدت تھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی ہماری عقیدت ہے۔ لیکن آج جو ہم پہ جو فیصلے مسلط کیے جا رہے ہیں یہ ظالمانہ فیصلے ہیں۔ میری اپنی صوبائی قیادت سے، مرکزی قیادت سے یہ اپیل ہے کہ یہاں کے ورکروں سے یا علاقے میں سروے کریں، اور جو جن لوگوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے جو مسلم لیگ کے ساتھ ہیں، اس سروے کے مطابق اور کارکنوں کی جو آواز ہے اور کارکنوں کے جو جذبات ہیں اس کے مطابق ٹکٹ دیا جائے۔ اچھا وسیم بھائی، مجھے یہ بتائیے کہ ورکروں کی آپ نے بات کی، تو ورکروں کے حوالے سے ٹکٹ کے لیے آپ نے بھی اپلائی کیا تھا، باقی کینڈیڈیٹ امیدوار نے بھی اپلائی کیا گیا تھا، آیا کہ شیخ شفیع صاحب کو جو ٹکٹ دیا گیا ہے ورکروں سے پوچھ کر دیا گیا یا قائدین کی طرف سے یہ فیصلہ ہے؟ مولاتیاد میر صاحب، ہمارے لیے شیخ شفیع صاحب قابل احترام ہیں، ہمارے بھائی ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی آج سے نہیں، آج سے 20 سال 15 سال پہلے، کہ جو بھی فیصلے کیے جائیں گے وہ کارکنوں کی مشاورت سے کیے جائیں گے، اور کبھی بھی کسی بھی دولت مند شخص کی دولت کو دیکھ کے نہیں بلکہ میرٹ کو دیکھ کے، آئین اور قانون کے مطابق جو ہمارا دستور ہے اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے، خدمات کو دیکھ کے فیصلے کیے جائیں گے۔ تو میری خدمات آپ کے سامنے، ضلع مانسہرہ کے سامنے ہیں۔ میں ایک سفید پوش آدمی ہوں، مجھے صرف اس لیے ٹکٹ نہیں دیا گیا کہ مجھ سے زیادہ اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے، اگر کسی ادرا کارکن کو بھی ملتا جس نے مسلم لیگ کے لیے جھنڈا اٹھایا ہے، مسلم لیگ کے لیے بھاگ دوڑ کی ہے، تو میں انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوتا۔ جیسے وسیم بھائی، پاکستان تحریک انصاف کے اندر ٹکٹوں کی غیر منصفانہ تقسیم ہوئی، غیر منصفانہ طور پر موروثی سیاست کی گئی، ایک ایم پی اے کے بھتیجے کو ٹکٹ دیا گیا، وہاں پہ باغی گروپ بنا، کیا پاکستان مسلم نون کے اندر بھی باغی گروپ بننے جا رہا ہے؟ جی میں تو اصل میں گروپوں کے خلاف ہوں۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ، جس طرح میرے قائد کا نعرہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو، ہم نے ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے یہ گھر گھر گلی گلی تک پہنچانا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ کارکن کو عزت دی جائے۔ آج مجھے تو اس بات کا دکھ ہے کہ آج جو ہماری جو زمینی حقائق کے کچھ ہو رہے ہیں اور ہماری جماعت کو یہ بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ اس طرح سے اگر ٹکٹ تقسیم کیے گئے پسند ناپسند پہ، مجھے تو صرف اس بات پہ ٹکٹ نہیں دیا گیا کہ شاید میرے مالی حالات جو ہیں اتنے زیادہ سٹرانگ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم انشاءاللہ اگر میں نے اپلائی کیا ہے تو ظاہری بات ہے میرے ساتھ کارکن بھی ہیں، میرے ساتھ دوست بھی ہیں، انشاءاللہ ہم کارکن ہیں، ہم سے کوئی پیسے نہیں مانگے گا، انشاءاللہ کارکن ہمارے ساتھ ہیں، دست و بازو ہیں، وہ ہمارے ساتھ چلیں گے۔ تو جب مشکل وقت ہوتا ہے تو ہمارے قائدین کہتے ہیں کہ کارکن جو ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی ہیں، اور جب ایسا فیصلے کی بات آتی ہے تو یہ چھپ کے ڈرائنگ روموں میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ہم ایسے فیصلوں کو نہیں مانتے ہیں، ہم ایسے فیصلوں کو نہیں مانتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ منفی پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں کہ فلاں بندے کے ساتھ حمایت کریں گے، فلاں کے ساتھ نہیں، ہم پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ ہیں، مسلم لیگ کے ساتھ رہیں گے، لیکن اپنے حق کے لیے انشاءاللہ لڑیں گے، اپنے حق کے لیے مریں گے۔ جب مشرف کے دور میں ہم پیچھے نہیں ہٹے ہیں، ہم روڈوں پہ کھڑے رہے ہیں، ہم نے مقدمات کا سامنا کیا ہے، جیلوں تک گئے، تو ہم انشاءاللہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اپنے قائدین سے یہ فیصلہ تھوڑا جس کو کٹی، ہم اپنے قائدین سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ خدمات کو دیکھتے ہوئے پارٹی کا ٹکٹ میرٹ پہ دیں گے اور کارکنوں کی مشاورت سے دیں گے۔ یہی کارکن ہیں جو میاں نواز شریف کے سپاہی ہیں۔ میں ایک ادنا سا سپاہی ہوں، میں کارکنوں کی ہمیشہ میں نے کارکنوں کی بات کی ہے، کارکنوں کی آواز لگائی ہے ان کے حق کے لیے، اس لیے مجھے سزا دی جا رہی ہے۔ لیکن مجھے ہمیشہ جو ہے دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے، لیکن میں نے پاکستان مسلم لیگ کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے، میں اب بھی پاکستان مسلم لیگ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، لیکن اپنے حق کے لیے، اپنے کارکنوں کے حق کے لیے میں نے جو ہے لڑنا ہے انشاءاللہ۔
بھروسہ میرا جو ہے میں نے اپنا مقدمہ اللہ پہ چھوڑا ہے، اس کے بعد اپنے قائدین پہ چھوڑتا ہوں، اس کے بعد اپنے جو میرے دوست ہیں اور جو میرے ساتھ کارکن ہیں میں ان پہ چھوڑتا ہوں کہ اگر میں نے کسی جگہ پہ بھی کارکنوں کے ساتھ، اس مسلم لیگ کے ساتھ، اپنے قائد کے ساتھ کسی جگہ پہ بھی غفلت کی ہے، میں نے اپنی زندگی کے 33-34 سال اس پاکستان مسلم لیگ کے لیے، اس کے پرچم کی سربلندی کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے، عدلیہ کی بحالی کے لیے جو بھی تحریک چلی ہے میں نے اس میں انشاءاللہ بھرپور حصہ لیا ہے۔ اکیلے میں نے نہیں لیا ہے بلکہ میرے ساتھ جتنی بھی میرا گروپ تھا، دوست تھے میرے نوجوان، آج جو اپنے مختلف اپنے کنبوں کی سربراہی کر رہے ہیں، تو ہم ایسے غلط فیصلوں کو نہیں مانتے ہیں۔ وسیم بھائی، جس طرح آپ نظریاتی ورکر ہیں، نظریاتی ورکر ہونے کے ناطے آپ کی پاکستان مسلموں کے ساتھ اتنی 35-30 سالہ رفاقت ہے، وابستگی ہے، آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی ہے تو باقی نظریاتی ورکروں کا کیا ہوگا؟ مولادات میر صاحب، یہ میں نے آغاز کیا ہے، میں اپنے ضلع کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر مجھ جیسے کارکن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے تو آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی پاکستان مسلم لیگ میں ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ ہم اپنے قائدین کو یہ بار بار یہ برابر کرا رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ کی پرچم کی سربلندی کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے جن جن لوگوں نے کام کیا ہے، جو لوگ وفادار ہیں، انہیں اس کا ایوارڈ دیا جائے، نہ کہ ان کو دیوار سے لگایا جائے۔ میں ابھی مختصر سی 2-4 باتیں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو لوگ ہیں ان کی خدمات کو بھی دیکھا جائے، ہماری خدمات کو بھی دیکھا جائے۔ اگر میں اس قابل نہیں ہوں تو میرٹ پہ فیصلہ کیا، اگر میں اس قابل نہیں ہوں تو مجھے ٹکٹ نہ دیں۔ لیکن جو ناانصافی اس دور میں ہو رہی ہے تو یہ خدا جو ہے وہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ وسیم بھائی، اگر پارٹی کے اندر کسی بھی ورکر کو یا کسی بھی بندے نظریاتی ورکر کو ٹکٹ دیا جاتا، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے، آپ بیٹھ جاتے، اس طرح آپ آواز بلند کرتے؟ نہیں جی، اگر کسی بھی نظریاتی ورکر کو ٹکٹ دیا جاتا تو میں انشاءاللہ اس کے ساتھ، جس طرح میں نے پہلے اپنا کردار ادا کیا ہے، ہر الیکشن میں اپنے قائدین کے ساتھ رہا ہوں، ایک ورکر کی حیثیت سے پوسٹر بھی لگائے ہیں، سٹیج بھی سجائے ہیں، جو بھی میرے ذمہ ڈیوٹی لگی ہے تو میں نے کی ہے، میں انشاءاللہ پھر بھی کروں گا۔ میں مسلم لیگ کا ادنا سا سپاہی ہوں، میاں نواز شریف کا چاہنے والا ہوں، میاں نواز شریف کی عزت پہ میری جان قربان، لیکن میاں صاحب تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ضلع مانسہرہ کی عوام سے پوچھا جائے کہ وسیم حسن سواتھی، جس نے اپنے زندگی کے 30 سے 35 سال اس پاکستان مسلم لیگ کو دیے، اگر میں داغی ہوں، میرے خلاف کوئی ایسی بات ہے یا کسی جگہ میں نے غداری کی ہے تو میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں۔ اگر میں نے وفاداری کی ہے تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے، میرے کارکنوں کے ساتھ، میرے پاکستان مسلم لیگ کے نوجوانوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ اور ان غیرت مند ضلع مانسہرہ کے عوام کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے۔ وسیم بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان مسلم نون ڈسٹرکٹ مانسہرہ کی جو کیبنٹ ہے انہوں نے مانسہرہ کے اندر تحصیل مہر کا ٹکٹ شیخ شفیع کو دیے، جو کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی پاکستان مسلم نون کے ساتھ وابستگی تھی، پاکستان مسلم کے ساتھ رکنیت تھی، پاکستان مسلم نون کے ورکر ہیں، نظریاتی ورکر ہیں، ان کو ٹکٹ دیا گیا یا ان کی خدمات پہ ٹکٹ دیا گیا یا یہ فیصلہ میرٹ پہ کیا گیا؟ آپ اس بارے میں کیا کمنٹ کرتے ہیں؟ جی، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ شریف آدمی ہے، میں ایسی بات ان کے بارے میں کوئی نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات تو آپ کو پتہ ہے، آپ صحافت سے تعلق رکھتے ہیں کہ ان کا سیاست میں کتنا کردار ہے، اور ضلع مانسہرہ کی عوام بھی جانتی ہے اور کارکن بھی جانتے ہیں کہ ان کا کون سا کردار ہے اور پارٹی کے لیے ان کی کون سی خدمات ہیں۔ تو میں ایسی بات کوئی نہیں کرنا چاہتا ان کے بارے میں کہ جس سے ان کی دل آزاری ہو، کیونکہ یہ شریفوں کی ہماری جماعت ہے، ہماری تربیت جو ہوئی ہے، وہ ہم کسی کے بارے میں ایسی بات استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ تو ہمارے بھائی ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ ناانصافی ہے۔ ٹکٹ شیخ شفیع کو دیا گیا، ٹکٹ واپس اس سے نہ لیا گیا، تو کیا آپ الیکشن لڑیں گے تحصیل مہر کا؟ جی انشاءاللہ، میں نہ بکنے والا ہوں نہ جھکنے والا ہوں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے میر صاحب کہ مشکل سے مشکل دور میں ہم کھڑے رہے ہیں، تو میرے جو دوست ہیں، میرے جو ساتھ کارکن ہیں پاکستان مسلم لیگ کے، تو انشاءاللہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے یہ فیصلہ میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے جو صوبائی مرکزی قائدین ہیں ان تک اپنی آواز پہنچانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں اپنے ضلع کے جو میرے کارکن، میرے دوست ہیں، جو میرے ساتھ چلنے والے ہیں، تو انشاءاللہ جو فیصلہ ہوگا ان کی مشاورت سے ہوگا۔ اگر کسی کے دل میں یہ بات ہو کہ خدا نخواستہ ہم لوگ جو ہیں وہ کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں، نہیں، ہم اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور اس مسلم لیگ کی سربلندی، عزت کے لیے، اور میاں نواز شریف کی عزت کی سربلندی کے لیے اور ووٹ کی عزتوں کے لیے لڑ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اگر میں کوئی میسیج یا پیغام دینا چاہیں اپنے نظریاتی ورکروں کو یا قائدین کے حوالے سے؟ جی، میرا صرف یہ پیغام ہے
کہ انشاءاللہ ہم وہ کارکن ہیں، ایک میں نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے ضلع مانسہرے کے اندر کہ جن کی آواز ہمارے قائدین تک نہیں پہنچتی ہے۔ خدا را جو فیصلہ بھی کریں اپنے کارکنوں کی مشاورت سے کریں، آگے آنے والے جو انتخابات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ایسے غلط فیصلے کیے گئے تو جو آنے والے انتخابات ہیں اس کا خمیازہ ہماری جماعت کو بھگتنا پڑے گا۔ بہت شکریہ وسیم بھائی آپ کا۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ وسیم حسن سواتی صاحب، جن کا پاکستان مسلم نون سے ان کا تعلق ہے، 35 سال سے ان کی رفاقت ہے پاکستان مسلم نون کے ساتھ۔ تحصیل میئر مانسہرہ سے انہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا گیا تھا، جو کہ تحصیل میئر ٹکٹ کے لیے ان کو پاکستان مسلم نون نے ٹکٹ نہیں دیا، اور ایک عام سے بندے جس کو ٹکٹ دیا، جس کا تعلق جو ہے پاکستان مسلم نون سے تھا یا نہیں تھا، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، اور نظریاتی ورکر ہی بتائیں گے کہ آئے گا اس کو ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ لیکن یہ مشکل اور کھٹن ایک مرحلہ ہوگا اگر وسیم حسن سواتی صاحب ڈسٹرکٹ مانسہرہ سے تحصیل میئر کا الیکشن لڑتے ہیں پاکستان مسلم نون سے، تو یہ ایک بہت بڑا ٹف ٹائم دیں گے شیخ شفیق اور پاکستان مسلم نون کو۔ ہو سکتا ہے کہ پاکستان مسلم نون جو ہے وہ یہ سیٹ ہار جائے۔ چودھری مرداد مجھے دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔